بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شعبان کے آخری جمعہ کے دن ایک بار یہ تسبیح پڑھتا ہے، محترم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، ایک گہرا روحانی پیغام امید، مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا راز رکھتی ہے۔ ماہ شعبان ویسے ہی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، اور جب اس کے آخری جمعہ کا ذکر آتا ہے تو یہ وقت بندہ مومن کے لیے نہایت قیمتی، نایاب اور فیصلہ کن بن جاتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جب بندہ رمضان المبارک کی دہلیز پر کھڑا ہوتا ہے، اس کا دل توبہ کی طرف مائل، آنکھیں ندامت سے نم اور زبان ذکر الہی سے تر ہونے لگتی ہے۔ ماہ شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ گمان ہونے لگتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان ہی روزے میں گزار دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، نفس کی اصلاح، دل کی صفائی اور روحانی بلندی حاصل کرنے کا وقت ہے۔ جب ہم شعبان کے آخری جمعے کی بات کرتے ہیں تو دراصل ہم اس لمحے کا ذکر کرتے ہیں جو رحمت سے بھرپور، قبولیت دعا کا ذریعہ اور اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کا وقت ہے۔ اس لیے اولیاء اکرام اور مفسرین نے اس دن اور اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت، خصوصاً مخصوص صورتوں کی تلاوت کو غیر معمولی فضیلت کا حامل قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے ہر حرف میں بے شمار برکتیں پوشیدہ ہیں۔ ناظرین، اسلامی سال کا ہر مہینہ اپنی ایک خاص روحانی کیفیت اور برکت رکھتا ہے، مگر بعض اوقات اور بعض دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ماہ شعبان بھی انہی بابرکت مہینوں میں سے ایک ہے، اور جب بات شعبان کی آخری جمعے کی آتی ہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ دن رمضان المبارک کے استقبال کا پیغام لے کر آتا ہے۔ شعبان کا آخری جمعہ دراصل روحانی تیاری، توبہ، استغفار، قرآن سے تعلق مضبوط کرنے اور اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل رجوع کرنے کا ایک عظیم موقع ہے۔ یہ دن بندہ مومن کو یاد دلاتا ہے کہ اب وہ مہینہ قریب ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ رمضان آئے، شعبان کے آخری جمعے کے ذریعے اپنے دل، اعمال اور نیتوں کو پاک کرنا نہایت ضروری ہے۔ ماہ شعبان وہ مقدس مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کرنے والے کم ہوتے ہیں، مگر جو لوگ اس مہینے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مہینے کو عبادت، ذکر اور قرب الہی کا ذریعہ بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور شعبان چونکہ رمضان کا پیش خیمہ ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا دراصل ہدایت کے راستے پر مضبوط قدم رکھنے کے مترادف ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن کو شفا اور رحمت قرار دیا گیا ہے، پس جو بندہ ماہ شعبان کے آخری جمعے کو اخلاص کے ساتھ قرآن کی کسی سورت کی آیت کی تسبیح کرتا ہے، وہ دراصل اپنی روح، دل اور زندگی کے تمام مسائل کا علاج اللہ کے کلام سے کرواتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی التی ہی اقوم، یعنی قرآن سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ شعبان کے آخری جمعے کو قرآن کی تلاوت بندے کو رمضان کے لیے روحانی طور پر تیار کرتی ہے اور اس کے اعمال کو درست سمت عطا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ رجب اور رمضان کے درمیان یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں عبادت کرنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں
اور اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو خاص طور پر قبول فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اگرچہ اس روایت کے الفاظ مختلف کتب میں مختلف سندوں کے ساتھ آئے ہیں، مگر مفہوم یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے سے خاص تعلق تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو شعبان میں جتنے روزے رکھتے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان کے آخری ایام خصوصاً اعمال کی پیشی کا وقت ہے، لہذا اس وقت قرآن کی تلاوت، سورتوں کا پڑھنا اور اللہ سے لو لگانا انتہائی بابرکت عمل ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف، پس جو بندہ شعبان کے آخری جمعے کو قرآن کی کسی سورت کی آیت کو نیت ثواب، نیت اصلاح اور نیت قرب الہی سے پڑھتا ہے وہ قرآن کو اپنے حق میں گواہ بنا لیتا ہے۔ ناظرین، جمعے کا دن ویسے ہی اسلام میں سب سے افضل دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم تلعث فیہ الشمس یوم الجمعہ، ترجمہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اب اگر یہ افضل دن ایک افضل مہینے کے آخری حصے میں آ جائے تو اس کی فضیلت دگنی ہو جاتی ہے۔ شعبان کا آخری جمعہ دراصل رمضان المبارک کا دروازہ کھولنے والا دن ہے۔ اس دن کی عبادت انسان کو رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ شعبان کا آخری جمعہ دراصل ایک روحانی اعلان ہوتا ہے کہ اب رمضان قریب ہے، یہ وقت اپنے گزشتہ گناہوں پر ندامت، آئندہ کے لیے عزم سمیم اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک جانے کا وقت ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رمضان کی عبادات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ شعبان کے آخری جمعے کو ذکر و اذکار کرنا بھی اسی جد و جہد کا حصہ ہے جو بندے کو اللہ کی خاص ہدایت تک پہنچا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترفع الاعمال فی شعبان الى رب العالمین، شعبان میں اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اعمال پیش کیے جانے کا وقت ہو تو ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال بہترین حالت میں ہوں۔ شعبان کا آخری جمعہ اس لحاظ سے نہایت اہم ہے کہ یہ پورے مہینے کے اعمال کے اختتام کا دن ہوتا ہے، لہذا اس دن توبہ، استغفار، نفل نماز، قرآن کی تلاوت اور درود شریف کی کثرت بندے کے اعمال کو حسین بنا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ شعبان کا آخری جمعہ اس آیت کا عملی مظہر ہے کیونکہ یہ دن بندے کو دعوت دیتا ہے کہ رمضان سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَاذْكُرُ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ۔ یہی پیغام شعبان کے آخری جمعے کا ہے کہ دنیاوی مصروفیات سے نکل کر اللہ کی طرف مکمل توجہ دی جائے۔ شعبان کا آخری جمعہ رمضان کی تیاری کا عملی اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، رمضان صبر اور نماز کا مہینہ ہے اور شعبان کا آخری جمعہ ان عبادات کی مشق کا بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عبادت کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے تاکہ وہ رمضان کو پورے جوش اور اخلاص کے ساتھ گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، شعبان کے آخری جمعے کو توبہ استغفار کرنے والا بندہ اللہ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جب بندہ اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کے حضور جھک جاتا ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ انسانیت کے لیے کامل اور جامع نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلو، چاہے وہ عبادت ہو، اخلاق ہو، معاملات ہو، معاشرت ہو یا اللہ تعالیٰ سے تعلق، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، اسے سمجھنا اور اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے سچائی، امانت داری، حلم، صبر اور اخلاق حسنہ کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ نبوت سے پہلے ہی اہل مکہ آپ کو صادق اور الامین کے لقب سے پکارنے لگے۔ یہ وہ صفات تھیں جو بعد میں دعوت اسلام کی بنیاد بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کریم کی عملی تفسیر تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب اخلاق نبوی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، "کانا خلقہ القرآن"، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل، بردبار، معاف کرنے والے اور انتہائی شفیق تھے۔ دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ فرماتے۔ طائف کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا گیا تو بد دعا کی بجائے یہ فرمایا، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ یہ اخلاق عظمت ہی تھی جس نے دلوں کو فتح کیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ جب عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو معصوم ہیں، تو فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نماز، روزہ، ذکر، دعا، استغفار، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا لازمی حصہ تھے۔ خاص طور پر بعض مہینوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا اہتمام اور بڑھا دیتے تھے، جن میں ماہ شعبان کو خاص مقام حاصل ہے۔ ماہ شعبان وہ مبارک مہینہ ہے جو رمضان المبارک کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادت کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ماہ شعبان میں عبادت، خاص طور پر روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں شامل تھا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دورانیے میں عبادت، دعا، توبہ اور استغفار میں مزید مشغول ہو جاتے تھے۔ شعبان کے آخری ایام دراصل رمضان کی تیاری کے دن ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو روحانی طور پر تیار کرنے کے لیے وعظ و نصیحت فرماتے، رمضان کی فضیلت بیان کرتے اور دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول شعبان کے آخری جمعے سمیت پورے مہینے میں نظر آتا۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر روزہ آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بکثرت روزے رکھتے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کو گمان ہوتا کہ شاید پورا مہینہ ہی روزے سے ہوں گے۔ یہ عمل رمضان کے روزوں کی تیاری کا بہترین ذریعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرماتے، امت کے لیے دعائیں کرتے اور خاص طور پر یہ دعا کرتے، اللہ امت کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ شعبان کے آخری دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر، تسبیح، تحلیل اور تکبیر میں مشغول رہتے، دلوں کو اللہ کی یاد سے زندہ کرتے اور امت کو بھی اس کی تلقین فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رمضان کے آداب سکھاتے، نیت کی اصلاح پر زور دیتے اور یہ سمجھاتے کہ رمضان صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زور دیتے کہ رمضان سے پہلے دلوں کو کینہ، حسد، بغض اور نفرت سے پاک کر لیا جائے، کیونکہ صاف دل کے ساتھ کی گئی عبادت ہی قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عبادت صرف مخصوص دنوں تک محدود نہ ہو بلکہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ شعبان کے آخری جمعے کا پیغام یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے، گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم، کامل اور ابدی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت، نور اور شفا بن کر نازل ہوئی۔ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے، رزق میں وسعت پیدا کرنے، دلوں کو سکون دینے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ماہ رمضان کے قریب آتے ہی قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اس عظیم کتاب کا نزول ہوا اور جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں پر فضیلت عطا فرمائی۔
قرآن پاک صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں انسان کے عقیدے کی اصلاح بھی ہے، اخلاق کی تربیت بھی، معاملات کی درستگی بھی اور انجام کی خبر بھی۔ قرآن انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ رزق کا مالک کون ہے، تقدیر کس کے ہاتھ میں ہے، عزت و ذلت کا فیصلہ کون کرتا ہے اور بندہ کن اعمال کے ذریعے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو قوم یا فرد قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب ایسی نہیں جو خالق کائنات کی طرف سے حرف بحرف محفوظ ہو اور قیامت تک محفوظ رہنے کی ضمانت رکھتی ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظت صرف الفاظ کی نہیں بلکہ معنی، ہدایت اور پیغام کی بھی ہے۔ اس لیے قرآن ہر دور، ہر زمانے اور ہر حالت میں قابل عمل رہتا ہے۔ قرآن پاک کی اہمیت اس اعتبار سے بھی بے مثال ہے کہ یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ جو دل گناہوں سے سیاہ ہو چکے ہوں، جو ذہن پریشانیوں سے بوجھل ہوں، جو زندگی نا امیدی کا شکار ہو، قرآن ان کے لیے نور، امید اور حوصلہ بن جاتا ہے۔ قرآن انسان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ مشکلات ہمیشہ نہیں رہتی، تنگی کے بعد آسانی ہے اور اللہ کی رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ قرآن پاک انسان کی تقدیر بدلنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا، عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کے ذریعے انسان اپنے حالات بدل سکتا ہے۔ قرآن میں بار بار ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تو ان کے حالات بدل گئے، ان کی تنگیاں آسانیوں میں بدل گئی اور ان کی زندگیوں میں ایسی برکت آئی جو عقل سے بالا تر تھی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن محض ایک کتاب نہیں بلکہ تقدیر سازی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ جو شخص دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، قرآن قیامت کے دن اس کے حق میں دلیل بنے گا۔ یہ اس کی نجات کا سبب ہوگا، اس کے درجات بلند کرے گا اور اسے اللہ کے قریب کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن سیکھنے اور سکھانے کی خصوصی ترغیب دی۔ قرآن پاک کی اہمیت رمضان کے قریب آنے سے اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو غیر معمولی انعامات سے نوازتا ہے۔ جو شخص رمضان سے پہلے قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور رمضان میں اللہ کی خاص رحمتوں کا زیادہ حقدار بن جاتا ہے، ایسے شخص کے لیے قرآن رزق، ہدایت، مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک انسان کو صبر سکھاتا ہے، شکر سکھاتا ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ کتاب انسان کے اندر یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہی یقین انسان کو مضبوط بناتا ہے، اس کی سوچ کو بدل دیتا ہے اور اس کے مستقبل کو روشن کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ کہنا بالکل درست ہے کہ قرآن پاک کی اہمیت اور فضیلت کسی ایک پہلو تک محدود نہیں۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، رحمت بھی، شفا بھی، نور بھی، رزق کا ذریعہ بھی اور تقدیر بدلنے کا سبب بھی۔ جو شخص قرآن کو تھام لیتا ہے دراصل وہ اللہ کے کلام کو تھام لیتا ہے، اور جس نے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا اس کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے قرآن سے تعلق قائم کرنا دراصل اپنی زندگی، اپنے رزق اور اپنی تقدیر کو اللہ کے سپرد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی تک لے جاتا ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص نظر کرم، برکتیں، رحمتیں اور فیصلے لے کر آتا ہے، اور واقعی بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان سے پہلے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ توجہ کیجئے، جو شخص رمضان سے پہلے اللہ کو منا لیتا ہے اللہ اسے اپنا لاڈلا بنا لیتا ہے۔ پھر رمضان کے مہینے میں وہ جو مانگتا ہے اسے مل کر رہتا ہے، وہ ضد کے ساتھ مانگے تب بھی رب کریم عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ خود اپنے نصیب پر ظلم کرتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیا چاند نکلتے ہی انسان کی تقدیر میں بڑا فرق آ جاتا ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ نئی زندگی چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، نہ ذلت اٹھانی پڑے، تو پھر رمضان سے پہلے اس قرآنی سورت کی آیت کی تسبیح کا عمل لازمی کر لیں۔
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے آخری جمعے میں یہ تسبیح پڑھنے کے بارے میں فرمایا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت و عدل سے بعض مہینوں کو اور بعض اوقات کو فضیلت بخشی ہے، اور تقریباً ہر فضیلت والے مہینے کے وقت اور دن میں کچھ نیک کام مشروط قرار دیے جاتے ہیں۔ ان میں گناہ کے کام سے روکا اور اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو زیادہ قابل مذمت بتلایا ہے۔ انہی افضل و محترم اوقات میں ماہ شعبان کا آخری جمعہ بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے متعدد فضائل سے نوازا ہے۔ اس مہینے کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور جن اوقات کی نسبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، ان اوقات میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا قابل احترام اور افضل ہوتا ہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس میں نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے نصیحت کرنے والوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی صبح و شام ذکر الہی پر خصوصی طور پر ابھارا گیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ شعبان کے آخری جمعے کے دن عبادت کے کاموں اور دیگر نیک کاموں میں دلچسپی لے، اور گناہ کے کاموں سے خصوصی طور پر پرہیز کرے۔ اور اگر کوئی بندہ مومن ان کاموں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرتا ہے، کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے شعبان کے آخری جمعے کے دن وہ کون سی تسبیح پڑھنی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کے بارے میں بتایا۔ یہ ایک چھوٹی سی تسبیح ہے، اگر کوئی اس تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی، اس کے کمالات دیکھ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس تسبیح کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ وہ اللہ جو ہر پریشان حال کو امن نصیب فرماتا ہے، طالب پناہ کو پناہ دیتا ہے، وہی بہترین ولی اور بہترین مددگار ہے۔ لہذا جو بھی اسے اپنی ولی بنائے، اس سے مدد طلب کرے، اسی پر توکل ہو اور مکمل طور پر اس کی طرف یکسو ہو جائے، تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے۔ جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، اسے ہر دہشت اور ڈر سے اللہ تعالیٰ امن فراہم کرتا ہے، اور اس کی ضرورت کے مطابق ہر مفید چیز مہیا کرتا ہے۔ ناظرین، ایسا بھی دیکھا گیا کہ جو مجرب عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، جس نے یہ عمل کیا، اس کو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوئی۔ آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کر لینا ہے۔ اپنے مشکل کے دنوں میں، اپنی پریشانی کے دنوں میں اس عمل کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، تو شعبان کے آخری جمعے کے دن ایک مرتبہ یہ عمل کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوری چھٹکارا مل جائے گا۔ بے حد آسان سا عمل ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں، ان کی نیت کیجئے گا۔ دل میں یہ نیت رکھیے گا کہ میں فلاں مقصد کے لیے، فلاں حاجت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ عمل آپ شعبان کے آخری جمعے کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد، نماز جمعہ کے بعد، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس عمل کو سمجھ لیں کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے باوضو حالت میں نماز کے بعد کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، نماز کے بعد کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے۔ آپ نے شعبان کے آخری جمعے کے دن سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت کوثر کی 21 بار تلاوت کرنی ہے۔ سورت کوثر کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے جو قرآن پاک کی ایک سورت کی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے نہ صرف آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا بلکہ آپ کی دل کی مراد میں بھی پوری ہوں گی۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ آپ کے گھر میں انشاءاللہ اللہ پاک خیر لائے گا، برکتیں لائے گا۔ پورا سال آپ کا اللہ پاک کی رحمتوں میں، برکتوں میں گزرے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔